ملیے ملتان کے ایک ایسے شخص سے جو پٹرول پمپ، کوٹھیوں اور کاروں کا مالک تھا، پھر زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ آج روڈ پر ایک سٹال لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ اچانک سے ختم ہو گیا، اور اب وہ اپنا گزر بسر کیسے کر رہے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ گھر میں بیٹھوں، طرح طرح کے وسوسے خیالات، یہاں تک کہ میرا دل کہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ انکل، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس چھوٹی سی بائک پہ اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے چھوٹا سا، اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے آپ نے اتنا بزنس؟ گھریلو مجبوری ہیں، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، اور کوئی کاروبار کر نہیں سکتا، بس اس میں ہی ہے، خود اللہ دے دیتا ہے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ میں ہوں، میری بیوی ہے، بچے ہیں لیکن وہ جوان ہیں، بیاہ ہوئے، ان کے اپنے بچے ہیں، وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، میں ان سے کوئی ہیلپ نہیں لے رہا، بس اپنے ادھر سے گزارا کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے ایسی کیا وجہ رہی کہ آپ نے یہ جو کام سٹارٹ کیا؟ گھریلو حالات ایسے تھے، گھر کے اخراجات، آج کل آپ کے سامنے پتہ ہے بجلی کے بل اتنے آتے ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کہاں سے لیں؟ مانگنے سے۔ میرا پہلے پیٹرول پمپ تھا، خود میں کوٹھی کاریں تھی میرے، جس کی جگہ پہ میں نے پیٹرول پمپ انسٹال کیا، وہ 30 سال کے لیے میں نے اس کی جگہ لی لیز پہ، لیکن 5 سال بعد اس کی نیت بد ہو گئی۔ وہ سیاسی بندہ تھا، اس نے اپروچ وغیرہ لڑا کے میرے پیٹرول پمپ پہ قبضہ کر لیا۔ میں بڑا بھاگا دوڑا، سپریم کورٹ تک گیا ہوں، لیکن مجھے انصاف نہیں ملا۔ تو میں ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک آیا، میں مرتا بچا۔ اس کے بعد میں گھر بیٹھ گیا، لیکن گھر میں بھی دیکھا فاقے ہیں، کوئی گزر اوقات کے لیے کچھ نہیں۔ پھر میں باہر نکلا، اب یہی مجھے آسان لگا کام، تو میں بیٹھ گیا ہوں، اللہ کے آس پہ بیٹھا ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، جو بھی ہو، ظاہر ہے میں نے بچوں کو تو کھلانا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے، مطلب آپ ہمارے فادر کی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اتنا افسوس ہو رہا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ کے، دل سے دکھ ہو رہا ہے، اتنی سردی ہو رہی ہے، اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، جہاں پہ آپ کے آرام کرنے کی عمر ہے۔ آپ کے بچے نہیں مطلب ہیلپ؟ بچے ہیں، لیکن وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ان کے پھر اپنے بچے ہیں، آج کل اخراجات، ان کے پڑھائیوں کے خرچے، اچھا نہیں لگتا میں ان سے کہوں کہ مجھے میری ہیلپ کرو یا مجھے دو، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ مطلب آپ ان سے مانگتے ہی نہیں ہیں؟ جی، میں ان سے نہیں مانگتا، بس میں اللہ کی آس پہ بیٹھا ہوں، یہی اللہ مجھے آپ نے ساری زندگی خود کمایا، تو آپ کو ان سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے؟ ایسے ہی ہے کہ میں نے ساری عمر ان کو دیا ہے، اب میں ان سے اس عمر میں مانگوں کہ مجھے دو، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے یہ اپنا یہ جو کام ہے یہ کب سٹارٹ کیا تھا؟ یہ میں نے 3 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا، اسی فٹ پاتھ پہ ہی، پہلے پھر ٹور کے لگاتا تھا، پھر تیل مہنگا ہو گیا، وہ افورڈ نہیں ہو سکتا تھا، اب میں ایک جگہ بیٹھ گیا ہوں، جو اللہ نے مجھے دینا ہوتا ہے وہ بس یہیں دے دیتا ہے اللہ نے۔ اب چاہے سردی ہو، گرمی ہو، جیسے اب بارش آ رہی ہے، ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے، لیکن آپ پھر بھی یہیں پہ بیٹھے بیٹھا ہوں، میں اللہ کے آس پہ بیٹھا ہوں، اللہ دے دے گا، اللہ کو بھیج دے گا تو انشاءاللہ۔ میرے ساری پراپرٹی تو کچھ میں نے بنایا ہوا تھا جمع پوجی، سب میری خرچ ہو گئی، یہ بھی 5-7 ہزار سے میں نے یہ جو بس سیونگ کر کے تو یہ میں نے کام سٹارٹ کیا ہے۔ کچھ میں ادھار مال منگوا لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، بس گزر کر رہا ہوں۔ پھر یہ کیا سیل ہو جاتی ہیں، پھر گزارا اچھا ہو؟ جو آج کل حالات ہے، مہنگائی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کیا کریں، گھر میں بیٹھ کے ویسے بھی اپنے آپ کو ٹینشن دینے والی بات ہے کہ میں پہلے بھی ہارٹ پیشنٹ ہوں، اب میں گھر میں بیٹھوں، طرح طرح کے وسوسے خیالات، یہاں تک کہ میرا دل کہتا ہے میں خودکشی کر لوں، سیدھی سی بات ہے، لیکن یہ بھی حرام ہوتا ہے، میں یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا۔ کوئی اللہ ملک کے حالات اچھے کر دے، وہ ایسا کوئی سربراہ آ جائے جو غریبوں کا۔ انکل، آپ نا بہت اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ طاقتور بنایا ہے، ماشاءاللہ سے اتنا کچھ آپ نے سہا ہے، اور ابھی بھی آپ ہار نہیں مانی، نہ بچوں سے مانگتے ہیں اور اپنا کاروبار لے کے چلتے ہیں، تو یہ نہ کہیں کہ میں خودکشی کر لوں، اللہ نے آپ کو بہت طاقتور۔ وہ اس وقت ہوتا ہے جب میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں نا، تو پھر طرح طرح کے وسوسے خیالات، گھر کی پوزیشن دیکھ کے پھر یہ میرے خیالات آتے ہیں، اس لیے میں باہر نکلتا ہوں، مجھے کچھ ملے نہ ملے، میں روڈ پہ بیٹھ کے یہ بھی میں نہیں کرتا کہ میں کسی سے مانگوں، اللہ مجھے اپنی جناب سے دے، اپنے درگاہ سے دے۔ آپ کی بیوی ابھی تک آپ کے ساتھ، آنٹی آپ کا ساتھ؟ ماشاءاللہ وہ بھی میرے ساتھ ہے، وہ میرے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وہ حالات بھی تھے جب اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، اب یہ حالات ہے، کرایہ کا مکان ہے، گزر اوقات بس ایسے جیسے۔ آپ ادھر کتنے بجے آ جاتے ہیں؟ میں صبح 10 بجے آ جاتا ہوں، دوپہر تک رہتا ہوں، دوپہر کو پھر میں چلا جاتا ہوں، ظہر وغیرہ پڑھتا ہوں، پھر عصر پڑھ کے پھر میں واپس ادھر آ جاتا ہوں، پھر مغرب تک رہتا ہوں، مغرب پڑھ کے پھر میں گھر چلا جاتا ہوں۔ انکل، آپ کا جو گھر ہے وہ بھی آپ نے بتایا کہ کرائے کا ہے؟
वो भी किराए का, मैं रेंट पे। पहले अपना था, अब किराए का। हाँ जी, पहले अपना था, आपका घर जमीन सब कुछ वो केस लड़ने में चला गया। सब कुछ चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया हूँ लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। ऐसे खुददार लोग ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे खुददार लोग। अंकल ये कह रहे हैं कि मुझे मदद भी नहीं चाहिए, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अंकल की मदद करें, तो वो कह रहे हैं कि मुझे मदद भी नहीं चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि आप यहाँ पर आके अंकल से कुछ ना कुछ खरीद लें जिससे उनको कुछ फ़ायदा हो जाए, बस यही कहना चाहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।